کیا ریزن ہے کہ لوکل سیلیبریٹیز نے پیلسٹائن پہ کچھ آواز نہیں اٹھائی بٹ پہلگام کے ہوتے ہی اس پہ اسٹوریز پوسٹ کرنا چاہیے. ہر دفعہ جی پاکستانیوں کا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے ہر دفعہ اچھے رکھیں. بس نہیں وہ ہمیں پیسفل رہنا چاہیے. وہ اگر ایسے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. کیوں بھائی؟ ہر دفعہ وہ تھپڑ مارتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں بہت پیارا تھپڑ تھا. اور مطلب میری امی نے جب بھی مجھے کچھ کہا کرنے کو میں نے ہمیشہ اس جائے گا بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, ماں باپ کی ہے. کیونکہ ماں باپ کی اپنی لائفز اتنی کوئی بزی ہو گئی ہیں. امی نے کٹی میں جانا ہے, ابو نے پارٹی میں جانا ہے, اور ان کی جو لانگ میٹنگز ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں اتنی میٹنگز ہوتی ہیں. اور پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ پھر رات کو 10 بجے کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟ میٹنگ ہو رہی ہے 11 بجے میٹنگ میں جا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو گھر سے باہر جا کے کسی آفس میں ٹھشوں کر کے جو ہے وہ کسی کی سیکٹری بننا ہے. نہیں, اب آپ کے پاس سیکھیں. جن زی کو کہنا اپنے ٹنڈے واٹ از. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. میرا نام عبداللہ ملک ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہے مشی خان. تھینک یو سو مچ فار بینگ ایٹ پاکستان آبزرور اینڈ ویلکم ٹو دا پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ عبداللہ. السلام علیکم آپ کو اور آپ کے ویورس کو, اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر. تھینک یو مشی. میں نے آپ کے بارے میں جب ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا, ون آف دا فرسٹ تھنگز دیٹ کمز اپ از یور ایڈوکیسی. آپ ہر چیز کے بارے میں یو اسپیک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ یو آر ویری اوپن ود وٹ یو فیل اباؤٹ سرٹن تھنگس. وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ یار مجھے لگتا ہے کہ ایک تو انسان کو ووکل ہونا چاہیے. ہر دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے, جو کہ روزمرہ ہماری لائف میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں جب بھی سوشل میڈیا جب ان ہوا, اور جب اوبیسلی ریلز بنتی ہیں اور یوٹیوب ہے اور مختلف ایپس ہیں, تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے میک اپ کے اوپر فوکس رکھتے ہیں, یا پھر اسکن کیئر کے اوپر, یا پھر جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر رکھتے ہیں, اور یا پھر گلیمر پہ, اور جو فریولس مجھے لگتا ہے ایسی باتیں جو کہ ہر انسان کو اب پتہ لگ چکی ہیں. تو میں نے سوچا کہ بہت ساری ایسی چیزیں, اینیمل رائٹس ہیں جن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے ہیں لوگ, لیکن اللہ نے اگر آپ کو کوئی پوزیشن دی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا ہوتا ہے جس میں لوگ آپ کو جانتے ہیں, تھینک گاڈ, اللہ کا شکر ہے کہ اگر جانتے ہیں پلیز کے تھرو, ایکٹنگ کے تھرو, ہوسٹنگ کے تھرو, تو پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ دوسری چیزوں کے اوپر بھی بات کریں, اپنے پلیٹ فارم کو مثبت انداز میں کریں, یوز کریں. تو پھر میں نے بہت سارے ایسے مظالم ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں, کہ جب میں نے اب اوبیسلی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں اویئرنیس بھی ہوئی. پہلے اخباریں ہوتی تھیں یا ٹی وی ہوتا تھا, اس پہ اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا تھا, اور ہمارے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارم نہیں ہوتے تھے جہاں پہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن پہ میں سوچتی ہوں کہ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں تک آگاہی پہنچے. اینڈ ہیومینٹی جو ہے وہ میرے اندازے میں ہر ایک انسان کو اپنے پلیٹ فارم کو ہیومینیٹیرین کازز کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو بیکاز آپ اتنی زیادہ چیزوں پہ بات کرتی ہیں, آئی سپوز کہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, رائٹ؟ مطلب آئی روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اینڈ یو ہیو اے سرٹن تھنگ ٹو سے اباؤٹ اٹ. ہیز اٹ لینڈیڈ یو ان سم سارٹ آف ٹربل ایور؟ ناٹ ایگزیکٹلی کوئی ایسا ٹربل. دیکھیں, کسی کے لیے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹارچر کی وجہ سے, یا کسی بچے کو جو ہے مولیسٹ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ اگر اس پہ میں بولوں. اینڈ جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, اینڈ آئی ایم این اینیمل ایکٹیوسٹ ایز ویل. تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے تو کبھی ایسا ہوا نہیں. اور یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس طرح کا رکھوں جس سے نہ ایک میسج بھی چلا جائے اور کسی کی دل آزاری یا کسی کو برا بھی نہ لگے. رائٹ. اور یہ جو اینیملس کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ ہے, پیار ہے, بیکاز پاکستان میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا لوگوں کا, کتوں کے ساتھ اینڈ بلیوں کے ساتھ شاید ہو جاتا ہے. تو آپ کا لگاؤ کیوں ہے اینڈ لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی میں سارا کریڈٹ اپنے اللہ بخش والد کو دوں گی. بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے.
ہمارے ملک میں خالی کتے بلیاں نہیں, ڈونکیز کے ساتھ زوز جو کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے کھانا کھا جاتی ہے, ان کے جو بجٹ ان کا ملتا ہے وہ بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے. اول تو پاکستان میں زوز بند ہو جانے چاہیے. پوری دنیا میں سینکچریز ہوتی ہیں, لوگ سینکچری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک آپ نے شیر کو رکھا ہوا ہے, اس کو آپ کھانا نہیں دیتے اور آپ اس کے کھانا کے پیسے جو ہے وہ اپنے پہ استعمال کر لیتے ہیں, اور بیچارہ بھوکا پیاسا, اور لوگ آ کے اس کو جو ہے ایز اے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایز اے سائڈ سی کی طرح دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد میرے فادر جو تھے وہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ تھے, اور میں جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کائنڈنس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کو, ان اسپیشیز کو کسی وجہ سے دنیا میں پیدا کیا ہے. اسی لیے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درختوں کو کاٹنے سے کتنے فرق پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج پہ. تو جانوروں کو اس طرح ظلم کرنے سے بیچارے بے زبان ہوتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, کھانا مانگتے ہیں, کھانا ہمارے اتنا ضائع ہوتا ہے, ہم ان کو کھانا دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے my mother is also very kind towards animals. So میں نے ہمیشہ دیکھا اپنے گھر میں, تو مجھے بڑا ہوا کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آئی لو دیم بیکاز آپ دیکھیں ان کا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. آپ ایک ڈاگ کو ایک دفعہ کسی چلتے پھرتے کو کھانا دیں, وہ یاد رکھے گا آپ کو, لیکن آپ انسانوں کو مہنگی ریسٹورینٹس میں جا کے کھانے کھلاتے ہیں اور وہ آپ کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے خنجر بھی گھونپتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم جو ہے ان کو چانس دیتے ہیں. تو میں آئی ایم آل فار اینیملز. آئی تھنک دے آر ویری انٹیلیجنٹ, ایکسٹریملی پیارے ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس کے اوپر بھونکنا ہے اور کس کو کاٹنا ہے, کیونکہ وہ ان کے میں ایک سینس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سوچنے سمجھنے چوز کرنے کی پاور دی, ان کو نہیں دی. باقی وہ سیڈ بھی ہوتے ہیں, وہ خوش بھی ہوتے ہیں, وہ غصے میں بھی آتے ہیں. آپ ایک کتے کو بیچارے کو پتھر مار رہے ہیں تو وہ آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا نا, بھونکے گا یا آپ کے پیچھے بھاگے گا یا بھوکا ہوگا. پتھر مارنے کی فرسٹریشن ہے کیا؟ مطلب یہ لوگ فرسٹریٹیڈ ہیں, لوگ اپنا غصہ جانوروں پہ نکالتے ہیں, یا آپ کی نظر میں بیکاز یو ورک ود اینیملز ایز ویل, what do you think is the reason people are so against animals in this country? وجہ یہ ہے, فرسٹریشن تو ہے ہی ہے. ہم لوگ ایک سیڈسٹک مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں موسٹلی, جو ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں. ہم سیڈسٹ ہیں, ہم یہاں کسی کو پٹ ڈاؤن کریں گے, اس پہ مذاق کریں گے, اور ایک محفل میں ہا 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 کریں گے, او جی بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ ہیومر نہیں ہے, وہ انسلٹنگ وے آف ڈیمیننگ سمبڈی. اسی طریقے سے اب بچے جو ہیں وہ کتے کو یا پپی کو پتھر ماریں گے, وہ چیخے گا اور وہ خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ماں باپ کو دیکھ کے ہی ہوتا ہے نا. جو آپ ماں باپ کو دیکھتے ہیں ایسے کرتے ہوئے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندے جو سویٹ ہے, شرافت سے بیٹھا ہوا ہے, اس کی کوئی بات لے کے اس کا مذاق اڑائیں گے, اس کو ڈیمین کریں گے اور سارے ہنس رہے ہوں گے. ہیومر جو ہے نا وہ پاکستان میں پریکٹس نہیں ہوتا جنرلی. بہت کم لوگوں کے پاس اپنا ہیومر ہے, جو کہ وہ لوگوں کو ڈھال بنا کے نہیں بناتے ہیومر, وہ اپنا ایک ہیومر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا طنز و مزاح, طنز وہ ہوتا ہے جو کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, دیٹ از ویری ویری سیڈسٹک ایٹ ٹائمس, جس پہ ہم اپنی فرسٹریشن جانوروں پہ نکالتے ہیں, بچوں پہ نکالتے ہیں, مار پیٹ کر کے نکالتے ہیں, بیکاز ہابیز نہیں ہیں, اپنی لائف نہیں ہے. کوئی باتھ روم چلا جائے تو اس کو کہیں گے بھائی تم اتنی دیر کیا کر رہے ہو باتھ روم میں, اسٹف لائک دیٹ. تو تھوڑا سا اسپیس دیں تو میرے خیال بہتری ہوگی, لیکن اسپیس کہاں دیں, کرائے بڑھ گئے ہیں, ایک کمرے یا 2 کمرے میں لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں ود ٹائم. سو یو نیڈ اسپیس. آپ کی ویسے اپنی پرسنل ہابیز کیا ہیں؟ میری پرسنل ہابیز بہت ساری ہیں. میری پرسنل ہابیز ہیں ڈاگس کے لیے بہت سارا گوشت لے کے گاڑی میں پھرتے جانا, اور جہاں پہ مجھے کوئی ڈاگ نظر آئے. اور پھر میں یہ نہیں کہ ان کو جو میں نے گتے رکھے ہوتے ہیں کاٹ کے نا, جیسا پلیٹ تو نہیں, یہ نہیں ہوتی باکس جو آپ کے کارڈ بورڈ ہوتا ہے, کارڈ بورڈ رکھ کے وہ کھاتے ہیں, میں خوش ہوتی ہوں. اور میں دیٹس مائی فیوریٹ پاس ٹائم جب مجھے ٹائم ملتا ہے. اور میرا اپنا بھی ڈاگ شیلٹر ہے
جس میں مجھے جب بھی کوئی لگتا ہے کہ ایسا ڈاگ ہے جو کہ باہر نہیں سروائیو کر سکے گا, پپی ہے یا کچھ ہے, تو میں جا رہی ہوتی ہوں تو اس بیچارے کو اٹھا کے میں لے جاتی ہوں. تو 8 کے 10 ہوئے, 10 کے 12 ہوئے, اور اب ماشاء اللہ 60+ ہو گئے ہیں. اور اس ڈاگ شیلٹر کو آپ ہاؤ آر یو سسٹیننگ اٹ؟ آئی ود مائی اون, میرے فنڈز اپنے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی تک اس طرح اس کو کمرشلائز نہیں کیا. میں چاہوں گی کہ ایسا ہو کبھی جس میں اور اینیملس کو بھی, ڈونکیز کے لیے بھی جگہ بناؤں اور کیٹس کے لیے بھی بناؤں, لیکن ابھی میں جتنا خود سے اس کو فائنینشلی مینیج کر سکتی ہوں میں اتنا ہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آئی مین ACF ان کراچی فار ایگزامپل از ڈوئنگ ونڈرفل ورک, جو اینیمل کیئر فاؤنڈیشن ہے, اینڈ دا ماڈل دیٹ دے فالو, آئی تھنک وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سو if you also in the future take the same route, I think کہ ہمارے پاس we need it. One of the people that I admire is Aisha Chundrikar, because she is doing such an amazing, اور سوچے 1000+ ڈاگس کے ساتھ آپ کو اگر ری لوکیٹ کرنا پڑ جائے, مجھے ابھی کوئی کہنا کہ 60 ڈاگس کا ری لوکیٹ کرو تو میں رو رو کے پاگل ہو جاؤں گی کہ میں کہاں جاؤں. اور اس نے شی از گاٹ لاٹ آف پیشنس اینڈ a lot of dedication towards animals, and I really appreciate her. اور اللہ کرے انشاءاللہ کبھی ایسا ہو, لیکن she and her team are doing wonderful. They're amazing. More power to them. Yes.